السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے مردوں کی سب سے بڑی شرط اور خواتین کی سب سے بڑی شرط یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے ادارہ بنایا ہے آل پاکستان، تمام عرب ممالک اور تمام یورپ ممالک سے خواتین حضرات کے ہم رشتے کرواتے ہیں۔ جب ہمارے ساتھ مرد رابطہ کرتا ہے تو وہ کیا شرط لگاتا ہے، اور جو عورت رابطہ کرتی ہے تو وہ کیا شرط لگاتی ہے۔ سب سے پہلے میں مرد کی بات کروں گا۔ جو مرد حضرات میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں نا، قاری صاحب آپ ہمیں اچھا رشتہ دیں، تو وہ یہ کہتے ہیں قاری صاحب لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہو، رنگ اس کا سفید ہو، مالدار ہو، وہ ٹیچر ہو، وہ نرس ہو، ڈاکٹر ہو، کماتی ہو، یا ان کے والدین کی بہت زیادہ جائیداد ہو۔ لڑکے والوں کی یہ شرط ہوتی ہے کہ عورت خوبصورت ہو، رنگ سفید ہو، اور جو ہے وہ گورنمنٹ ٹیچر ہو۔ مقصد کیا ہوتا ہے، شادی کرنے کے بعد وہ گورنمنٹ کی ٹیچر ہے، وہ کما کر لائے گی، ہمارا لڑکا جو بھی تھوڑا بہت کرے گا لیکن گھر کے اخراجات میں پریشانی نہیں ہوگی، وہ کمائے گی اور گھر کا نظام چلائے گی۔ یہ مردوں کی سوچ ہے اس وقت۔ اور جو خواتین ہیں ان کی سوچ کیا ہے؟ عورتوں کی سوچ یہ ہے، وہ کہتی ہیں قاری صاحب ایسا بندہ دیکھیں جو صاحب ثروت اور صاحب مال ہو، جس کا اپنا ذاتی گھر ہو، اور اس کا ذاتی کاروبار اتنا ہو کہ 2-4 لاکھ ماہوار کماتا ہو، اس کے پاس ذاتی گاڑی ہو۔ اور پھر جب شرط لگتی ہے تو وہ نکاح پر یہ شرط لگاتی ہے کہ آپ ایک گھر 5 مرلے کا وہ میرے نام آپ نے لگانا ہے، اور ایک نئی گاڑی کی چابی مجھے دینی ہے، اور یہ شرط ہے، اور ماہوار جو ہے مجھے 50,000 روپے گھر کے خرچے کے علاوہ مجھے آپ نے دینا ہے۔ یہ خواتین کی یہ شرطیں ہیں۔ یقین کریں کہ بے شمار بیٹیاں بہنیں میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں، قاری صاحب کو ایسا انسان ہو، اچھا انسان ہو، کھاتا پیتا ہو، تاکہ ہمیں مالی اور گھر میں تنگی اور فاقے نہ کاٹنے پڑیں۔ یہ عورتوں کی خواہشات ہیں اور یہ مردوں کی خواہشات ہیں۔ اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں پرانے وقت کا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری بہن کا رشتہ آ گیا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ کی بہن کے لیے یہ رشتہ آیا ہے تو میں اس کا باپ ہوں، میں یہ فیصلہ خود بھی کر سکتا ہوں، لیکن آپ میرے بیٹے ہیں، میں آپ سے بھی مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ فلاں بندہ ہے تو وہ آپ کی بہن کا رشتہ مانگ رہا ہے، تو آپ کیا مشورہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم سب بھائیوں نے کہا کہ بھئی وہ تو بڑا غریب انسان ہے، مالی طور پر اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، تو کیسے گھر کا نظام چلائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا وہ شریف انسان ہے، ایماندار ہے، محنتی ہے، آج اس کے پاس مال نہیں ہے، ہم اس کو نکاح دے دیں گے، ہماری بیٹی اگر اس کے گھر جا کر نماز پڑھے گی، اذکار کرے گی، دعائیں کرے گی، وہ بندہ مالدار ہو جائے گا۔ دوسری بات ہے آپ کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں غربت ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ 6 بھائی ہیں، جب گرمیوں کا سیزن آئے نا تو آپ سب بھائی 6 مہینے میں ایک سوٹ گرمی کا اس کو دے دیں۔ 6 سوٹ اگر آپ اپنی بہن کو گرمیوں میں دے دیں گے ایک تو اس کے 6 سوٹ ہو جائیں گے، ساری گرمی نکل جائیں گی۔ اور جب سردی کا موسم آئے نا تو آپ سردیوں والا ایک سوٹ جو ہے نا آپ اس کو دے دیا کریں، تو آپ کی بہن کے جو ہے نا سردیوں کے دن اچھے گزر جائیں گے۔ باقی وہ جتنا کمائے گا نا، جہاں 2-3 روٹیاں وہ اپنے لیے وہ محنت مزدوری کرے گا، 2-3 ہماری بیٹی کے لیے بھی ضرور وہ کر لے گا، ایسی بات نہیں ہے، محنتی انسان ہے، ہماری بیٹی ادھر جائے گی تو انشاءاللہ اس کا رزق بڑھ جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے والد صاحب کی بات سن کر ہم خاموش ہو گئے، ہمارے والد صاحب نے رشتہ کر دیا، ہماری بہن ادھر چلی گئی تو اس گھر کو جا کر سنبھالنا شروع کر دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آج وہ ہم سے زیادہ امیر ہے، وہ ہمارا بہنوئی ہم سے زیادہ امیر ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ایماندار تھا اور اس کو نیک بیوی مل گئی۔ تو میرے بھائیوں، آج تک مجھے کسی مرد نے یہ نہیں کہا کہ قاری صاحب ایسی ہمیں رشتہ دیں، ایسی عورت کا رشتہ دیں جو نمازی ہو اور قرآن مجید پڑھی ہو اور باپرد ہو، کسی نے آج تک نہیں کہا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جتنی خواتین ہیں، کسی خاتون نے مجھے یہ نہیں کہا قاری صاحب بندہ نیک ہو، چاہے غریب ہو، بندہ نیک ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو،
یعنی مسلمان ہو اور غیرت مند انسان ہو، ہم اس کے کچے مکان میں بھی گزارا کر لیں گے، مکان نہیں ہو اور ہم جھونپڑی میں گزارا کر لیں گے، لیکن مخلص اور نیک انسان ہو، یہ کسی نے نہیں کہا۔ ہر عورت کہتی ہے کوٹھی، کار، بنگلہ سب کچھ ہو۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے، میں اپنے آپ کو بھی سمجھاتا ہوں، آپ سب کو بھی، مردوں سے بھی عورتوں سے گزارش ہے کہ ہمارا جو ہے نا طریقہ کار صحیح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ہے دین، ایک ہے خوبصورتی، ایک ہے مال و دولت، ایک ہے نسب۔ فرمایا سب سے پہلے آپ دین دیکھیں، باقی تین چیزیں نہ ملیں، اکیلا دین میں مل جائے، فاصفر لذات الدین تاربت یداک، دین والی عورت کو آپ اس کا انتخاب کریں، کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاں، دین کے ساتھ آگے وہ خوبصورت بھی ہو، حسین بھی ہو، مالدار بھی ہو اور نسب بھی اچھا ہو، باقی تین چیزیں ساتھ مل جائے تو وہ کہتے ہیں جیسے سونے پر سہاگا۔ لیکن آپ کوشش کریں سب سے پہلے دین مل جائے، دین مل جائے، دین کے ساتھ باقی شرائط، باقی جو خوبیاں ہیں ان میں سے کوئی بھی ملتی ہے مل جائے، نہیں ملتی نہ دین۔ جو آدمی دین کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو کہتے ہیں وہ کامیاب ہو جائے گا دنیا میں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح خواتین اور مرد حضرات سب کے لیے میں یہی گزارش کروں گا، آپ اپنے معیار کو دین بنائیں۔ جو رب دین دے دے تو دنیا تو بات ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب سورج نکلتا ہے صبح سایہ کسی طرف تو رات کو کسی طرف۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، بڑے بڑے مالدار فقیر بن جاتے ہیں اور بڑے بڑے فقیر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کی کرسیوں پر جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں کشمیر کا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض رکھتا ہوں۔ آپ غور کریں، جب کشمیر میں زلزلہ آیا یا جب کشمیر میں یہ جو سیلاب آیا، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں غریب آدمی تھا، میں اپنے مکان کا کرایہ 1 مہینے نہ دے سکا، 2 مہینے نہ دے سکا۔ اخیر میرے مالک نے کہا یا کرایہ دو یا خالی کر دو۔ یہاں تک میرے پاس کرایہ نہیں تھا، میں نے مکان خالی کر دیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس مالک کے 4 مکان تھے جن کے کرایہ لیتا تھا اور وہ عیش کرتا تھا۔ ادھر سے سیلاب آیا، اس کے 4 مکان زمین دوز ہو گئے، گر گئے۔ اور ہم سب جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایک خیمہ لگایا تھا وہاں لوگوں کو ٹھہرانے کے لیے۔ تو سردیوں کے دن تھے، وہ کہنے لگا میں خیمے میں آیا اور وہ جو میرا مالک تھا جس نے مجھے گھر سے نکالا وہ بھی اس خیمے میں آ گیا۔ اور پھر کیا کہتا ہے کہ ہم نے وہاں پر آگ لگائی سینکنے کے لیے، سردی تھی نا بہت زیادہ، گرمائش لینے کے لیے۔ اس آگ پر میں بھی بیٹھا تھا اور جس نے مجھے گھر سے نکالا تھا وہ بھی بیٹھا تھا، ایک برابر ہو گئے۔ اور سامعین کرام، پاکستان میں زلزلہ آیا کشمیر میں، تو پاکستان کے دوسرا پنجاب، سارا پورا پاکستان وہاں امداد کے لیے گیا۔ تو ایک بندہ جب اس کو دیا نا کچھ تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میں بہت مالدار ہوں، میری بلڈنگیں ہیں، میری عمارتیں ہیں، میں تو اپنے ہاتھ سے خرچ کرنے والا ہوں، لیکن آج میرے اوپر وہ وقت آ گیا ہے کہ میں خود لے رہا ہوں، رونے لگ گیا۔ تو میرے بھائیوں، دین کو پسند کریں، اللہ باقی ہر چیز دے دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان سے، بیرون ممالک سے جو بھی خواتین و حضرات شادی کرنا چاہتے ہیں، یورپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً بیوہ خواتین ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے جلد ان کا گھر بن جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔